اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سورہ الانعام آیت نمبر 14 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالی آئیے ہم لوگ غور و فکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشتقین میں ہرگز نہ ہونا۔ اے رسول، آپ کہہ دو کہ کیا اللہ کو جو سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے چھوڑ کر دوسرے کو اپنا سرپرست بناؤں، اور وہی سب کو روزی دیتا ہے اور اس کو کوئی روزی نہیں دیتا؟ اے رسول، آپ کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، اور یہ بھی کہ خبردار مشرکین سے نہ ہونا، ہے نا۔ بے شک بات اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام چیزوں کو اپنی رحمت بنا کر کے ہمارے لیے، ہمارے آرام کے لیے عطا فرمایا ہے نا۔ تو اور اللہ خود بے نیاز ہے نا۔ اللہ تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو پاک ہے ہر چیز سے، کھانے سے، پینے سے، تمام چیزوں سے، اور اس کے ایک حکم کن بولنے سے ہی محض سارے کامیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو بے شک واحد اللہ ہے، اس کے علاوہ کیا ہم کسی اور کو اپنا خدا مانے یا کسی اور سے ہم اپنے لیے کچھ مانگے؟ ہرگز ایسا نہیں، ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑی دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، ہے نا۔ اے رسول، آپ کہو کہ اگر میں نافرمانی کروں تو بے شک ایک بڑے سخت دل کے عذاب سے ڈرتا ہوں، بے شک وہ قیامت کا دن ہے۔ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اس دن جس کے سر سے عذاب ٹل گیا تو سمجھو کہ اللہ نے اس پر بڑا رحم کیا، اور یہی تو صریح کامیابی ہے۔ بے شک قیامت کے روز ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو درگزر فرماتے ہوئے ہمیں عذاب سے، ہمیں جہنم کی آگ سے، ہمیں دوزخ سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے رحمت کی پناہ میں رکھے، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ ورنہ ایک بار جہنم میں گئے تو پھر سوچ لیجیے کیا حالت ہوگا، اور اگر جنت میں گئے تو بے شک سب سے بڑی تو کامیابی یہی ہے، کیونکہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، بے شک۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، بے شک بے شک۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، بے شک۔ اور اگر اللہ تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچائے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ اگر جب دینے پہ آ جائے تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسے روک لے، اور اگر اللہ تعالیٰ لینے پہ آ جائے تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسے بچا لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو پھر دیتا ہے، اور جب ویسے ہی لیتا ہے تو پھر لیتا ہے نا۔ کوئی روک نہیں سکتا، اس کے حکم کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے، بے شک وہی اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، اور وہ واقف کار حکیم ہے، بے شک بے شک۔ آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟
آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اے رسول، آپ پوچھو کہ گواہی میں سب سے بڑھ کے کون چیز ہے؟ تم خود ہی کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ میں تمہیں اور جسے تاکہ میں تمہیں اور جسے اس کی خبر پہنچے اس کی خبر پہنچے اس کے ذریعے سے ڈراؤں۔ کیا تم یقیناً یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور دوسرے معبود بھی ہیں؟ اے رسول، آپ کہہ دو کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، تم دیا کرو۔ تم لوگوں سے کہو کہ وہ تو بس ایک ہی اللہ ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، بے شک اللہ ایک ہے، اور وہی پوری کائنات کا رب ہے، اور بس ہر چیز کا وہی دینے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور نہ خدائی کے لائق ہے، نہ خدا کہلانے کے لائق ہے، نہ کوئی بندگی کے لائق ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی کچھ میرا لے سکتا ہے۔ واحد ایک اللہ ہے، اور یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ بے شک اور بے شک۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میں تو ان سے بیزار ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یہود و نصارہ۔ وہ تو جس طرح اپنے بال بچوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح اس نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، مگر جن لوگوں نے اپنا آپ نقصان کیا وہ تو کسی طرح ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک یہ بات سچ ہے، کیونکہ پہلے کی جو آسمانی کتابیں اتری توریت، زبور، انجیل ہے نا، جس میں زبور تو خیر اللہ نے اٹھا لیا، وہ لوگوں کو بھی ہٹا دیا، مگر توریت اور انجیل میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے آمد کے بارے میں تمام چیزیں تفصیل سے اللہ نے بتا دیا تھا، ہر چیز بتا دیے تھے۔ اور وہ لوگ جو یہود نصارہ اس وقت کے تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے، وہ لوگ بخوبی جان رہے تھے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان رہے تھے، وہ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، مگر محض ایک بغض ہے نا، ایک بغض، اور ان کے اندر ایک بغض اور ایک ظلم پیدا ہوا، اور انہوں نے جو ہے کہ نافرمانی کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ جاننے کے باوجود بھی اس طرح سے کر رہے تھے، تو بے شک وہ اپنا نقصان تو اٹھائیں گے ہی، اور ایسے لوگ جن کے اندر بغض آ جاؤ، کینہ آ جاؤ، وہ ایمان کیا لائیں گے؟ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیت کو جھوٹا بتلائے؟ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اور ظالموں کو ہرگز نجات نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا اور جھوٹ بہتان لگانے والا اور اس کی آیتوں کو جھوٹ بتانے والا یا آیتوں کو بدلنے والا، یہ تمام لوگ خود تو گمراہ ہیں، اور جن کو بھی ایسا دیتے ہیں، نصیحت دیتے ہیں، ان کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ظالم ہے نا، اور ان کی نجات کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اپنے اس آیت کے وسیلے سے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خالق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشتاقین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ان سے پوچھیں گے کہ جن کو تم خدا کا شریک خیال کرتے تھے کہاں ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے روز وہ تمام جن کے لوگ اللہ کے سوا اور لوگوں کی عبادت کرتے تھے، تو وہ لوگ جن کی عبادت وہ کرتے تھے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا ہے نا، اور ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا تم انہیں خدا مانتے ہو، بتاؤ کیا یہ ہے؟ وہ تو خود بیدار ہوں گے ہے نا۔ تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے کہ ان پر جو ہے کہ ان کے کیے کا جو ہے کہ ان پر
عذاب ڈالے گا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے، ہے نا۔ پھر ان کی کوئی شرارت باقی نہ رہے گی، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے قسم ہے اس اللہ کی جو ہمارا پالنے والا ہے، ہم کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے تھے، ہے نا۔ اب دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ جو حقیقت جان جائیں گے تو پھر دیکھیے وہ کس طریقے سے قسمیں کھائیں گے۔ ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ اے رسول بھلا دیکھو تو یہ لوگ اپنے اوپر آپ کس طرح جھوٹ بولنے لگیں، اور یہ لوگ دنیا میں جو کچھ افترا پردازی جھوٹی باتیں کرتے تھے، ہے نا۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ وہ سب غائب ہو گئیں، اور بعض ان میں کہ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ان کی ہٹ دھرمی اس حد کو پہنچی کہ گویا ہم نے خود ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں بہراپن پیدا کر دیے کہ اسے سمجھ نہ سکے، اور اگر وہ ساری خدائی کے معجزے بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک ہٹ دھرمی پہنچی کہ جب تمہارے پاس تم سے الجھے ہوئے آ نکلتے ہیں تو کفار قرآن لے کر کہاں بیٹھے ہیں کہ بھلا اس میں رکھی ہی کیا ہے، یہ تو اگلی کی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں دیکھیے کس طریقے سے وہ کفار جو ہیں، ہے نا، کس طریقے سے ان کے اندر جو ہے کہ ایک ہٹ دھرمی ہے نا، کس طرح کا ان کے اندر بغض ہے، کس طرح کا ان کے اندر جو ہے کہ ایک نفرت اور کینہ ہے، کہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو ہے کہ ان کو کچھ بھی سمجھاؤ، بتاؤ، دکھاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن ان کو کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے نا۔ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی کو توبہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے ہیں، اور یہ لوگ دوسرے کو بھی اس کے سننے سے روکتے ہیں اور خود تو الگ تھلگ رہتے ہی ہیں، اور ان باتوں سے بس آپ ہی اپنے کو ہلاک کرتے ہیں اور افسوس سمجھتے نہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہے کہ خود تو گمراہ ہیں ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، ہے نا، اور اگر آپ اس وقت دیکھیے جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اے رسول اگر آپ ان لوگوں کو اس وقت دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے جب جہنم کے کنارے پر لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو اسے دیکھ کر کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں پھر دوبارہ لوٹا بھی دیے جاتے اور اپنے پروردگار کے آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ہم مومنین سے ہوتے، مگر ان کی آرزو پوری نہ ہوگی۔ بے شک جب یہ ایسے ظالم اور ایسے کفار اور ایسے کفر کرنے والے کا انجام کو پہنچیں گے تو پھر یہ اپنے انجام کو دیکھ کر کے جو ہے نا کہ وہ اپنے ہائے کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ واپس دنیا میں لوٹا دیے جائیں، لیکن ایسا ہرگز واپس ہوگا نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔
بلکہ جو بےایمانی پہلے سے چھپاتے تھے آج اس کی حقیقت ان پر کھل گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو بھی جس چیز کی مناہی کی گئی ہے اسے کریں، اور ضرور کریں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں، ہے نا۔ بے شک ان لوگوں کے سامنے جب قیامت اور جہنم اور جنت کی باتیں بتائی جاتی تھیں تو جو ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے، ہے نا، کچھ تو ان میں سے جانتے بھی تھے اور کچھ جان بوجھ کر کے جو ہے کہ اس کو جھوٹ قرار دیتے تھے، ہے نا، اور دوسروں کو بھی برگلاتے تھے۔ تو جب ان کے سامنے یہ جہنم سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا قیامت کا روز، ہے نا، تو پھر ان کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی اور وہ پھر کہیں گے کہ ہم دنیا میں واپس جائیں۔ لیکن یہ تو اس طریقے سے ہٹی ہیں، ہے نا، کہ ان کو دوبارہ آ بھی جاتے نا تب بھی جو ہے کہ یہ جو ہے کہ وہی کام کرتے، اللہ نے صاف کلیئر کر دیا کہ یہ پھر بھی وہی کام کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اے کفار، اور کفار یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں، قیامت وغیرہ سب ڈھکوسلا ہے، ہم مرنے کے بعد بھی اٹھائے ہی نہ جائیں گے، ہے نا۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہم جی رہے ہیں بس یہی دنیا، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا قرآن، ہمارے اللہ، ہمارے رسول نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے کہ محض ایک دھوکہ ہے اور چند منٹوں کی یہ دنیا ہے، اس کے بعد تو ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر جو اللہ ہمیں اٹھائے گا، تو جو اٹھائے گا اور جو فیصلہ کرے گا اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ 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 کی زندگی ہوگی۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے اوز عذاب چکھو۔ اور اے رسول اگر تم ان کو اس وقت دیکھتے تو تعجب کرتے جب وہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ قیامت کا دن اب بھی صحیح نہیں ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ دنیا میں اس سے انکار کرتے تھے، ہے نا۔ جب قیامت کا دن سامنے آ جائے گا اور اللہ کے سامنے وہ کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ ہے نا یہ قیامت کے دن، ہے نا۔ جب ان کو دنیا میں بتائی جاتی تھی تو وہ انکار کرتے تھے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ بے شک خسارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی ترغیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفاتن آ پہنچے گا، کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، ہے نا، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے برہ